پاک کے والد محترم حضرت عبداللہ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے مہینے میں دریائے دجلہ سے ہو کر کسی دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ جب اس دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو اس دریائے دجلہ کو پار کر کے جانا تھا اور رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ بعد نماز عصر حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ جب اس دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ ایک تو روزے کے حالت سے تھے، دوسری شام کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کی اذان ہونے کے وقت تھا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ نے جب اس سیب کو آتے ہوئے دیکھا، دریا میں بہتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ ملال پیدا ہوا، کیوں نہ اس سیب سے ہم افطار کر لیں۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سیب سے افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کا مالک کوئی دوسرا ہے، میں نے بغیر اجازت کے کھا لی ہے، قربان جاؤ میرے مسلمان، میرے بھائیوں قربان جاؤ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، کسی کا مال غصب نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست ایک سیب جو پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا اسے اٹھا کر افطار کر لیا تھا۔ مسلمانوں قربان جاؤ، غور کرنے کا مقام ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا اگر دل جمعی کے ساتھ سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست جب یہ دل میں ملال آیا تو گھبراہٹ ہوئی کہ ایک سیب میں نے کھایا ہے، اسی سیب کے بدلے کل اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے حشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا اور پوچھے گا کہ اے ابو صالح تو نے ایک سیب کو بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، آج یہ تمہیں جہنم میں اسی سیب کے بدلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات محترم جب ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ کے خیال میں یہ چیز، یہ تمام باتیں گونجنے لگی تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کیا کہ اس کا مالک کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست وہ دریائے دجلہ کے کنارے کم سے کم 4 میل کا سفر کیا۔ 4 میل کا سفر کرنے کے بعد وہ ایک باغ نظر آیا، جو باغ دریائے دجلہ کی طرف یعنی نہرے میں اس کی ڈالیاں لٹک رہی تھی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست سمجھ گئے شاید کہ اسی باغ کا وہ سیب ہے جو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، جسے میں نے اٹھا کر تناول فرما لیا ہے۔ حضرت محترم جو اس باغ کے مالک کے پاس گئے جس کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست جب اس مالک کے پاس گئے جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے، قربان جاؤ مسلمانوں، وہ حضرت عبداللہ سومئی کوئی اور نہیں، وہ ہونے والے غوث اعظم کے نانا علیہ الرحمن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ جب باغ میں پہنچے اور کہنے لگے حضور والا یہ آپ کا باغ ہے، میں نے بغیر اجازت کے ایک سیب جو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا اسے میں نے کھا لیا ہے، للہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بغیر اجازت کے وہ سیب کھا لیا ہے، خدا کے لیے مجھے
مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں تم معاف کروانے کے لیے آئے ہو، ایک سیب تم نے بغیر اجازت کی کھا لی ہے، اگر تم اس کی معافی چاہتے ہو۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ 7 سال پاک کی رکھوالی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو صالح جنگی دوست ایک سیب کے بدلے میں 7 سال تک باغ کی رکھوالی کی۔ 7 سال جب پورے ہو گئے تو حضرت ابو صالح حضرت موسیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے حضور والا میرا وقت پورا ہو گیا، للہ مجھے اب جانے دیجئے، للہ مجھے اب جانے دیجئے، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت ابو صالح نے کہا کہ للہ مجھے جانے دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگے حضور ابھی آپ نہیں جا سکتے، ابھی تو میری ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ایک پیروں سے لنگڑی ہے، ایک ہاتھوں سے لولی ہے، ایک کانوں سے بہری ہے اور ایک آنکھوں سے اندھی ہے، اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے گی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو حضرت ابو صالح جنگی دوست کے دل میں ملال ہوا، یہ تو پورے زندگی کا سوال ہے، یہ شادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو پورے زندگی کا سوال ہے، اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ دل میں ملال ہوا۔ حضرت عبداللہ صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ نے یہ شادی کا موقع منظور کر لیا۔ جب شادی کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ سومئی نے حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ جب اپنے حجرے مبارکہ میں گئے، جب دروازے پر دستک دی تو دستک دینے کے بعد جو عورت آئی باہر، وہ جب دروازے کو کھولا تو وہ عورت بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنت سے کوئی حور اتر کر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ واپس آ کر کہنے لگے حضور والا میں کسی دوسرے کے روم میں پہنچ گیا تھا، للہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی ہے۔ تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں وہ بیٹی میری ہے، میں نے ایک آنکھ سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، میں نے ایک پیر سے لنگڑی اس لیے کہا تھا اس نے شریعت کے خلاف ایک قدم تک نہیں اٹھایا ہے، میں نے اسے ایک ہاتھ سے لولی اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے شریعت کے خلاف کوئی ہاتھ اٹھا کر کوئی کام نہیں کیا ہے، میں نے کان سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے شریعت کے علاوہ یا کسی غیر محرم کی اس نے آواز نہیں سنی تھی۔ سبحان اللہ، جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، چند دن گزرے، حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد انہی کے شکم اطہر سے فاطمہ بنت اسد کے شکم اطہر سے فاطمہ ام الخیر کے شکم اطہر سے وہ پھول نمودار ہوا جس کا نام الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں تعریف کرتے ہیں، حضور سیدنا مرشدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، وہی غوث اعظم جب اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے گئے کہ اے میری والدہ محترمہ مجھے اجازت دے دیجئے،
میں بغداد شریف چھوڑ کر میں بغداد شریف میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے میری والدہ محترمہ مجھے اجازت دیجیے۔ تو والدہ محترمہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر بتایا کہ اے بیٹا، میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن تجھے لاعلمی میں نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات محترم، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اجازت دے دیتی ہے اور حضرت ابو صالح جنگی دوست کے حصے سے 40 اشرفیاں بچی تھی جو حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے پاس محفوظ تھے، وہ 40 اشرفیاں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے علم حصول کرنے کے لیے تو آپ کی والدہ محترمہ نے وہ 40 اشرفیاں آپ کے گدڑی مبارک میں سی دی۔ جب چلتے گئے قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ ایک جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب وہ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا جہاں 40 ڈاکوؤں کا ایک سردار رہا کرتا تھا، وہ سردار اتنا ظالم تھا کہ کسی قافلے والوں کو بغیر لوٹے ہوئے جانے نہیں دیا کرتا تھا۔ وہی قافلہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب اس جنگل میں پہنچا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو لوٹ لیا گیا اور ڈاکوؤں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قافلے کو جب لوٹ لیا تو ایک ڈاکو آیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے جب وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والے تھے تو ماں نے ان پر یہ بات بتا دی تھی کہ اے میرے بیٹے کبھی کسی مقام پر تم جھوٹ نہ بولنا۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، ایک 8 سال کا بچہ جب اپنے ماں سے یہ وعدہ کر کے نکلتا ہے، حضور غوث اعظم جن کا نام ہے وہ جب جنگل میں پہنچتے ہیں ایک ڈاکو ان کے پاس آتا ہے، اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو نے سمجھا شاید یہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہی ہے کیونکہ یہ مذاق کر رہا ہوگا، وہ ڈاکو چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا اور کہنے لگا اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے حضور حضرت شیخ عبد القادر کہنے لگے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ دوسرا ڈاکو آیا، وہ بھی چلا گیا۔ ایسے باری باری کئی ڈاکو آئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سب نے ہنسی میں ٹال دیا۔ جب تمام قافلے والوں کو لوٹ کر تمام مال و زیورات کو اکٹھا کر دیا گیا، جب بادشاہ نے ان ڈاکوؤں کے بادشاہ نے پوچھا کوئی چیز بچی تو نہیں ہے تو ان میں سے ایک ڈاکو کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور میں نے پورا مال جذب کر لیا ہے، میں نے پورا مال لوٹ لیا ہے، لیکن اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس میں ایک ڈاکو اور کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور اس بچے نے مجھ سے بھی یہی کہا ہے۔ اس میں سے ایک ڈاکو اور کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور اس نے مجھ سے بھی یہی کہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ حتیٰ کہ جتنے ڈاکوؤں نے پوچھا تھا سب ڈاکو باری باری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بچہ ہے جو 8 سال کا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس کا سردار کہنے لگا وہ بچہ کون ہے؟ اس بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ جب اس بچے کو سردار کے پاس حاضر کیا گیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضور نے وہاں بھی یہی کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ان ڈاکوؤں کو سردار سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ان ڈاکوؤں نے کہا اگر تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں
تو کہاں ہے؟ حضور غوث اعظم نے اپنے صدری مبارکہ کو کھول دیے اور گدڑی سے نکال کر 40 اشرفیہ ان ڈاکوؤں کے سامنے جب رکھ دیا تو ان ڈاکوؤں نے پوچھا، اے بچے بتا، تو نے جب کسی کا مال ہم چھینتے ہیں، جب لوٹنے کا ارادہ بناتے ہیں تو ہر کوئی اپنا مال چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ابھی تو 8 سال کا بچہ ہے، تو نے مال کیوں نہیں چھپایا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں بات در اصل یہ ہے کہ میں جب گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تو میری ماں نے یہ وعدہ کرا دیا تھا کہ اے بچے تم کسی مقام پر جھوٹ نہ بولنا۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے جو 40 ڈاکوؤں کے سردار کو یہ دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے بچے کسی مقام پر جھوٹ مت بولنا۔ حضرات محترم، جب اس بچے یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنا تو ڈاکو زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے تو اپنے ماں سے وعدہ کیا ہوا نبھا دیا، لیکن ہم تو خدا سے وعدہ کیا ہوا کیسے نبھا سکتے ہیں؟ حضرات محترم، جب ایک 8 سال کا بچہ جھوٹ سے پرہیز کر سکتا ہے تو ہم لوگ تو باشعور ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم لوگ جانکار بھی ہیں، تو ہم لوگ کیسے جھوٹ سے پرہیز نہیں کر سکتے؟ وہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب بغداد شریف کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، قدمی ہادی علی رقابتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی ایک گردن پر ہے، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ایک ولی کی گردن پر ہے۔ تمام دور و دراز کہ اولیاء کرام نے جب یہ اعلان سنا تو اپنا اپنا گردن مبارک جھکا دیا، اور جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ اعلان سنی تو وضع راسہ علی الارض، اپنا سر مبارک زمین پر رکھ دیا۔ جب اس واقعے پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نظر پڑتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی منبر بنی گردن اولیاء، مچل کے بولو سبحان اللہ، کہ جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ لوگوں کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔